بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی گاڈ فادر، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس دوران امریکہ میں مشہور زمانہ معاشی بحران بھی آیا، لیکن ان تمام ناموافق حالات میں کارلیون کی دولت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب اس کے نام کے ساتھ دھیرے دھیرے غیر محسوس انداز میں ڈون کا لاحقہ لگ گیا۔ وہ وینو کارلیون کے بجائے ڈون کارلیون کہلانے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے گاڈ فادر کا لقب بھی مل گیا۔ اس دوران کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے کہ وہ لوگ بھی اس سے خوف کھانے لگے جو اپنے کاروبار صاف ستھرے اور سیدھے سادے طریقوں سے نہیں بلکہ دھونس دھمکی سے چلاتے تھے۔ ڈون نے انہیں بھی سیدھا کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ وہ ایسے طور طریقے ان سے زیادہ بہتر طور پر جانتا تھا۔ ان برسوں میں کارلیون نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ لوگوں کو صرف اپنی دہشت سے ہی نہیں، اپنی ذہانت سے بھی متاثر کر سکتا تھا۔ اسے لوگ جینیس ماننے لگے تھے۔ ڈون نے اس دوران اپنے ساتھیوں کو بہت عمدہ انداز میں منظم کر لیا۔ مینزا اور ٹیسو کے پاس اپنے اپنے آدمیوں کی فورس تھی جس کے وہ سربراہ تھے۔ ان کے لیے علاقے بھی بانٹ دیے گئے تھے۔ تمام دفتری اور قانونی معاملات کا نگران ڈینڈو تھا، جو مرتے دم تک اپنے فرائض نہایت عمدگی اور وفاداری سے انجام دیتا رہا۔ ڈون کی دولت، طاقت اور اثر و رسوخ میں بھی اضافہ ہوتا رہا اور اس کا دائرہ کار بھی پھیلتا چلا گیا۔ اس دوران اسے چند دوسرے گروہوں کی مخالفت اور مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ایسے عبرتناک انداز میں ان کا صفایا کرایا کہ دوسرے بھی سیدھے ہو گئے، اور اس کی منصوبہ بندی اس قسم کی ہوتی تھی کہ پولیس یا کوئی اور ایجنسی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس دوران اسے لوکا براسی جیسے دوست کا ساتھ بھی میسر آ چکا تھا، جو دشمنوں اور حریفوں کو عبرتناک انجام سے دو چار کرنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ ایک بار تو اس نے اس زمانے کے شکاگو کے مشہور زمانے بدماش ال کیپون کے 2 آدمیوں کے کلہاڑی سے بالکل اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے جس طرح ماہر قصاب دکان میں لٹکانے کے لیے گائے یا بکری کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈون نے ال کیپون کو ایک خط بھجوایا جسے پڑھ کر وہ بالکل ہی سیدھا ہو گیا، جبکہ ال کیپون وہ شخص تھا جس سے نہ صرف شکاگو بلکہ آس پاس کے شہروں کی زیر زمین دنیا کے لوگ بھی کانپتے تھے۔ سن 1939 میں ڈون نے شہر سے دور اپنی خاص منصوبہ بندی کے مطابق رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بہت دیکھ بھال کر لانگ بیچ پر ایک چھوٹی سی سڑک کے دونوں طرف واقع جائیداد خریدی۔ یہ سڑک آگے سے بند تھی اور دی مال کہلاتی تھی۔ اس پر 4 طویل و عریض مکانات بنے ہوئے تھے، اور ویسے ہی مزید 4 مکانات بنوانے کے لیے زمین موجود تھی۔ بعد میں یہ مکانات بھی بن گئے اور یوں 8 مکانات پر مشتمل یہ گوشہ گویا ڈون اور اس کی فیملی کی پناہ گاہ اور محفوظ قلعہ بن گیا۔ اس محفوظ گوشے میں بیٹھ کر ڈون اپنی سلطنت کو تو توسیع دیتا رہا۔ اس کے بچے جوان اور پھر شادی شدہ ہو گئے۔ ایک طویل دور کا بیشتر حصہ پرسکون انداز میں ہی گزر گیا۔ صرف ایک بار کچھ زیادہ ہلچل مچی جب کارلیون کو گولی لگی، لیکن 10 برس بعد اس سے کہیں زیادہ ہلچل اس وقت مچی جب سولوزو نے ڈون سے ٹکر لے لی اور اسے ہسپتال کے ایک بستر پر پہنچا دیا۔ پھر مائیکل نے اسے اور اس کے سرپرست پولیس آفیسر کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا اور خود روپوش ہو گیا۔ یہ گویا طوفان خیز واقعات ایک نیا دور تھے۔ نیو ہیمپشائر ایک چھوٹا سا قصبہ بلکہ تقریباً گاؤں ہی تھا۔ وہاں کی کسی بھی گلی میں رونما ہونے والا ذرا سا بھی خلاف معمول واقعہ جلد ہی ساری آبادی کے علم میں آ جاتا تھا کہ وہاں کے ایک خاصے بڑے اور معززانہ مکان میں رہتی تھی۔ اس کے والد مسٹر ایڈمز مقامی چرچ کے پادری تھے، لیکن ان کی حیثیت ایک خاصے بڑے مذہبی عالم کی تھی، تاہم وہ چرچ میں نہیں رہتے تھے اور ان کا ذاتی کاروبار بھی تھا۔ اس روز اس مکان کے سامنے بڑی سی ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی
جس پر نیو یارک کی نمبر پلیٹ تھی۔ پاس پڑوس کی عورتوں اور دکانداروں نے کھڑکیوں اور دروازوں کی اوٹ سے جھانک جھانک کر پرتجسس انداز میں اس گاڑی کو دیکھا۔ کے نے بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس گاڑی کو رکنے سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اسے اندیشہ محسوس ہوا کہ اس میں مائیکل کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بدماش قسم کے لوگ نہ آئے ہوں۔ پھر اس نے کچھ اسی قسم کے دو آدمیوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا۔ ان میں سے ایک کال بیل کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ جلدی سے اٹھ کر گھنٹی بجنے سے پہلے ہی دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کے والد اور والدہ دونوں ہی گھر میں موجود تھے اور کے نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بیچارے شریف اور مذہبی قسم کے والدین اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جائیں۔ ویسے بھی وہ اپنے والدین سے کچھ زیادہ قربت محسوس نہیں کرتی تھی اور مائیکل سے متعلق تمام معاملات کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے والدین بھی اس سے کچھ زیادہ قربت محسوس نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس کی کوئی خاص خواہش رکھتے تھے۔ شاید کسی کو صحیح طور پر معلوم بھی نہیں تھا کہ کب اور کس طرح ان کے درمیان یہ خلیج در آئی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد اس وقت اسے قدرے حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب آنے والے دونوں بھاری بھرکم اور کرخت صورت افراد نے اپنا تعارف پولیس آفیسرز کی حیثیت سے کرایا۔ میں سراغ رساں فلپس ہوں، ایک لمبے تڑنگے آدمی نے اپنا کارڈ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، پھر سیاہ بالوں اور گھنی بھووں والے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے ساتھی سراغ رساں سیرانی ہیں، ہمارا تعلق نیو یارک پولیس سے ہے۔ سراغ رساں سیرانی بولا، اور آپ غالباً مس کے ایڈمز ہیں۔ کے نے اثبات میں سر ہلایا تو سراغ رساں فلپس بولا، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ ہمیں آپ سے مائیکل کارلیون کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کے نے ایک بار پھر اثبات میں سر ہلایا اور انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ تب اس نے دیکھا کہ پیچھے اس کے والد اس راہداری میں آن کھڑے ہوئے تھے جس کے سرے پر ان کی اسٹڈی تھی۔ وہ سفید بالوں والے ایک خوش شکل اور باوقار آدمی تھے۔ وہ سوالیہ انداز میں ان تینوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ پولیس کے سراغ رساں ہیں، نیو یارک سے آئے ہیں، کے نے والد کو بتایا، اور مجھ سے میرے ایک کلاس فیلو کے بارے میں معلومات کرنے آئے ہیں۔ خلاف و توقع اس کے والد نے کسی قسم کی تشویش، پریشانی یا گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خوشگوار لہجے میں بولے، انہیں میری اسٹڈی میں لے جا کر بٹھاؤ اور وہیں بات کر لو۔ کے نے دل ہی دل میں ایک عجیب سی شکر گزاری محسوس کرتے ہوئے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ اسٹڈی میں بیٹھنے کے بعد سراغ رساں فلپس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مس ایڈمز، کیا گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران آپ کی مائیکل کارلیون سے کوئی ملاقات ہوئی ہے یا آپ کو اس کی کچھ خیر خبر ملی ہے؟ کہ ذرا چکنی ہو گئی۔ ٹھیک 3 ہفتے پہلے ہی اس نے اخبار میں ایک پولیس آفیسر اور منشیات کے ایک سمگلر سولوزو کے قتل کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سلسلے میں اخبار نے یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ اسی گینگ وار کا ایک حصہ تھا جس میں کارلیون فیملی ملوث تھی۔ نہیں، کے نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے آخری بار مائیکل کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ ہسپتال میں اپنے والد کو دیکھنے جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے۔ سراغ رساں فلپس نرم اور خلیق لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن سیرانی خاصے کھردرے لہجے میں بولا، آپ دونوں کی اس ملاقات کے بارے میں تو وہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد تو ان سے رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں، کے نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر آپ کا اس سے رابطہ ہوا ہے اور آپ اس بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، یا اگر آئندہ رابطہ ہوا اور آپ نے ہمیں اس کے بارے میں اطلاع نہ دی، تو یوں سمجھیے کہ آپ کو مائیکل کے نہایت سنگین جرم میں شریک سمجھا جائے گا۔ وہ ایک پولیس آفیسر اور اس کے ایک مخبر کے قتل کے سلسلے میں پولیس کو مطلوب ہے۔ سراغ رساں سیرانی نے بدستور کھردرے لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے آپ دونوں نیو یارک کے ایک ہوٹل میں میاں بیوی کی حیثیت سے قیام کر چکے ہیں۔ 3 دن بعد لانگ بیچ کی سڑک دی مال پر ایک ٹیکسی ڈان کارلیون کے گھر کے سامنے آ کر رکی اور اس میں سے کے اتری۔ وہاں اس کی آمد کی پہلے سے اطلاع تھی، اس لیے اسے اندر آنے دیا گیا تھا، اور گھر کے دروازے پر ہیگن اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ مکان میں کئی افراد ادھر ادھر آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ ہیگن نے کے کو لیونگ روم میں لا کر بٹھایا اور ڈرنک پیش کی۔ کہ بلا تمہید بولی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مائیکل کہاں ہے اور میں کس طرح اس سے رابطہ کر سکتی ہوں؟ ہمیں معلوم ہے وہ خیریت سے ہے، ہیگن نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔
جب اس پولیس کیپٹن کو قتل کیا گیا تو اسے اندیشہ محسوس ہوا تھا کہ اس پر قتل کا الزام عائد کیا جائے گا، اس لیے اس نے روپوش ہو جانا بہتر سمجھا۔ اس نے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ چند ماہ میں ہم سے رابطہ قائم کرے گا۔ کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ نہایت مشاقی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ اپنے پرس سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، کیا تم میرا یہ خط کسی طرح اس تک پہنچا سکتے ہو؟ ہیگن نے خط پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس کے موجودہ ٹھکانے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اگر میں یہ خط لے لیتا ہوں اور بعد میں کبھی کسی وجہ سے آپ کورٹ میں بیان دینے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ میں نے خط آپ سے لیا تھا، تو اس سے یہ مطلب اخذ کیا جائے گا کہ میں مائیکل کے ٹھکانے سے واقف تھا۔ آپ کچھ عرصہ انتظار کیوں نہیں کر لیتی؟ مجھے امید ہے کہ مائیکل آپ سے بھی رابطہ کرے گا۔ نے خاموشی سے ڈرنک ختم کی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیگن اسے چھوڑنے کے لیے باہر آیا۔ وہ ہال میں پہنچے تو کچن کی طرف سے بڑی عمر کی ایک عورت سیاہ لباس میں آتی دکھائی دی۔ نے اسے پہچان لیا۔ وہ مائیکل کی ماں مسز کارلیون تھی۔ اس نے بھی کو پہچان لیا اور شکستہ انگریزی میں بولی، ارے تم تو مائیکل کی دوست ہو۔ پھر فوراً ہی اسے گویا خاطر مدارات کا خیال آیا اور اس نے ہیگن سے پوچھا، تم نے لڑکی کو کچھ کھلایا پلایا بھی ہے یا نہیں؟ مجھے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کہ جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے پرس سے خط نکالا اور مسز کارلیون کی طرف بڑھاتے ہوئے قدرے ملتجیانہ لہجے میں بولی، کیا آپ میرا یہ خط مائیکل تک پہنچا سکتی ہیں؟ ہیگن گویا خبردار کرنے والے انداز میں کھنکارا، لیکن مسز کارلیون نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر لفافہ کے ہاتھ سے لے لیا اور اطالوی لہجے میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولی، کیوں نہیں، لیکن اگر برا نہ مناؤ تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں۔ ضرور، نے جلدی سے کہا۔ مسز کارلیون نے مشفقانہ انداز میں اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، میں تمہیں سچی بات بتاؤں، مائیکل کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب واپس آئے۔ عین ممکن ہے وہ 2-3 سال تک واپس نہ آئے۔ تم اتنی اچھی لڑکی ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے انتظار میں زندگی خراب کرو۔ تمہاری عمر کے یہ سال بڑے قیمتی ہیں، کوئی اور اچھا سا لڑکا دیکھ کر شادی کر لو اور اپنا گھر بساؤ۔ ڈان کارلیون کا داماد اور کونی کا شوہر رضی اب اکثر غصے میں ہی رہتا تھا۔ دراصل وہ جن امیدوں اور توقعات کے ساتھ ڈان کا داماد بنا تھا وہ پوری نہیں ہوئی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ فیملی میں شامل ہونے کے بعد اسے کوئی بہت بڑا بزنس کرا کے دیا جائے گا اور لانگ بیچ پر واقع فیملی کے 8 طویل و عریض اور شاندار مکانات میں سے کوئی ایک مکان اس کے حصے میں بھی آ جائے گا۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ بک میکنگ کا ایک چھوٹا سا کاروبار اس کے سپرد کر دیا گیا تھا اور اس کی رہائش اوسط درجے کی ایک عمارت میں 8ویں منزل کے ایک فلیٹ میں تھی۔ ادھر ڈان کو اپنے داماد کے بارے میں جلد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ایک عیش پرست نوجوان تھا اور کاروبار کے معاملے میں بھی سخت نالائق تھا۔ اس نے تو بک میکنگ کے چھوٹے سے کاروبار کو بھی شروع میں ہی تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ آخر ڈان نے ہیگن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ خفیہ طور پر اس کاروبار کی بھی نگرانی کرتا رہے اور جب رضی کوئی حماقت کرنے لگے تو اسے روک سکے۔ اسے تو یہ بھی معلوم تھا کہ رضی نے شادی کے پہلے دن ہی کونی سے رقوم کے وہ سارے لفافے لے لیے تھے جو اسے تحفے کے طور پر ملے تھے، اور جب کونی نے اس سلسلے میں مزاحمت کی تھی تو رضی نے سہاگ رات کو ہی اس کے چہرے پر گھونسا مار کر آنکھ کے گرد نیل ڈال دیا تھا۔ ڈان کو یہ بھی معلوم تھا کہ رضی نے وہ ساری رقم کون کون سی فحاشہ عورتوں کے پاس جا کر اور کن کن شراب خانوں میں اڑائی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ہی ڈان نے اسے کسی بڑے کاروبار میں شریک کرنے کا خیال دل سے نکال دیا تھا، لیکن رضی اپنی جھنجھلاہٹ میں جب آئے دن کونی کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا تو حیرت انگیز طور پر ڈان نے اس سلسلے میں کسی قسم کی برہمی یا سخت رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا اور بیٹی کی حمایت کر کے اسے ذرا بھی شے نہیں دی تھی۔ اس سلسلے میں اس کا فلسفہ قدیم اطالویوں والا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے تو وہ شوہر کی ملکیت ہو جاتی ہے، اس کی مرضی، وہ اس سے جیسا چاہے سلوک کرے۔ اب یہ لڑکی کی عقل اور دانش اور سلیقہ مندی پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح اپنے شوہر کی خوشنودی حاصل کرے، ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے اسے غصہ آئے اور مار پیٹ کی نوبت آئے۔ بیٹیوں کو تو جب بادشاہ بھی بیاہ دیتے ہیں تو پھر وہ
میاں بیوی کے جھگڑے میں بولنے کے حقدار نہیں رہتے تھے اور انہیں حالات کے سامنے سر جھکانا پڑتا تھا۔ رضی ایک مضبوط اور طاقتور نوجوان تھا۔ اوپر سے وہ کونی کو مارتا تھا تو بے رحمی سے مارتا تھا۔ اگر وہ بھی ایک سخت جان لڑکی نہ ہوتی تو شاید آئے دن ہسپتال پہنچ جایا کرتی۔ اب وہ امید سے تھی۔ 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ اس حالت میں بھی رضی بات بے بات اس پر ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آتا تھا۔ شادی کی پہلی رات جب اس نے کونی کو مارا تھا اور وہ چہرے پر نیل لیے دوسرے روز اپنے والدین سے شکایت کرنے لانگ بیچ پہنچ گئی تھی تو رضی کو کچھ تشویش سی ہوئی تھی کہ اسے کسی رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن کونی کچھ بجھی بجھی اور مایوس سی واپس آئی۔ وہ ایک روایتی اطالوی بیوی کی طرح فرما برداری سے اس کی خدمت میں جت گئی تھی۔ رضی چونکہ دل میں ڈرا ہوا تھا اس لیے اس نے چند ہفتوں تک کونی کے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھا اور ایک آئیڈیل شوہر کی طرح پیش آتا رہا۔ اس سے کونی کو یہ خوش فہمی ہو گئی کہ آئندہ بھی رضی ٹھیک ہی رہے گا۔ اس کی ازدواجی زندگی میں بس وہ تکلیف دہ وقت ایک بار ہی آنا تھا جو گزر گیا تھا۔ چنانچہ ایک روز اس نے باتوں باتوں میں اپنے پاپا کا فلسفہ اور شادی شدہ بیٹیوں کے بارے میں ان کے زرعی خیالات رضی کے سامنے بیان کر دیے تھے۔ اس کے بعد تو رضی کا خوف دور ہو گیا۔ اس نے دوسرے ہی دن سے بات بے بات اسے مارنا شروع کر دیا۔ کونی کو مار پیٹ کر اور اس کی تذلیل کر کے اسے ایک عجیب سی تسکین کا احساس ہوتا تھا کہ وہ ایک ایسے آدمی کی بیٹی کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرنے کی پوزیشن میں ہے جس کے نام سے بڑے بڑے غنڈے، بدماش اور مقام و مرتبے کے مالک ڈرتے تھے۔ اس روز اس نے کونی کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا تو کھردرے لہجے میں پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ لانگ بیچ، پاپا کو دیکھنے۔ وہ ابھی تک بستر پر ہی ہیں، کونی نے جواب دیا۔ وہ اب خاصی موٹی ہو چکی تھی۔ رضی اکثر اس کے جسم کے مختلف حصوں پر بے رحمی سے ہاتھ مارتے ہوئے کہتا تھا، تمہارے جسم پر جتنی چربی ہے اتنی تو خوب پلے ہوئے کسی سور کے جسم پر بھی نہیں ہوتی۔ کونی مجروح سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ رضی کے خیال میں اسے لباس پہننے کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔ اکثر ایسے کپڑے پہنتی تھی جن میں اس کی عمر 20 سال سے زیادہ لگنے لگتی تھی۔ تمہارا باپ بستر پر ہے تو کیا سارے دھندے ابھی تک سنی ہی چلا رہا ہے؟ رضی نے بدتمیزی سے پوچھا۔ کون سے دھندے؟ کونی نے ذرا غصے سے کہا۔ رضی کے لیے گویا اتنا ہی کافی تھا۔ مجھ سے اس طرح باتیں مت کرو سور کی بچی، وہ چیخ کر بولا اور اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس نے کونی کے منہ پر 3 زوردار تھپڑ رسید کیے۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا، خون بہنے لگا، چہرے پر ابھار نمودار ہو گئے جو یقیناً کچھ دیر بعد نیلے پڑ جاتے۔ کونی اوندھے منہ بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ رضی بے پرواہی سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ رضی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا کر رہ گیا۔ سامنے سنی کھڑا تھا۔ سنی کو دیکھ کر رضی بوکھلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سنی نے گھر سے نکلنا شروع کر دیا ہوگا اور خاص طور پر وہ اس موقع پر اس کے گھر آن پہنچے گا۔ حقیقت یہ تھی کہ سنی آج ہی گھر سے نکلا تھا۔ ڈان پر حملے کے بعد سے اس نے پہلی بار شہر کا رخ کیا تھا، وہ بھی اس طرح کہ اس کی گاڑی کے آگے پیچھے 2 گاڑیاں روانہ ہوئی تھیں جن میں 2 مسلح افراد موجود تھے۔ وہ دونوں گاڑیاں اس وقت بھی نیچے سنی کی گاڑی کے آگے پیچھے موجود تھیں اور 4 مسلح افراد ان میں مستعد بیٹھے تھے۔ سنی نے شہر میں اپنا کام نمٹانے کے بعد سوچا تھا کہ وہ اپنی بہن کونی کو بھی اپنے ساتھ گھر لیتا چلے۔ اسے معلوم تھا کہ کونی کا آج ڈان کی عیادت کے لیے آنے کا پروگرام تھا۔ سنی کو معلوم تھا کہ اسے آنے کے لیے ٹیکسی لینا پڑے گی کیونکہ اس کے پاس اپنی گاڑی نہیں تھی۔ سنی نے سوچا تھا کہ اسے زحمت سے بچانے کے لیے واپسی میں ساتھ لیتا چلے گا، لیکن یہاں اسے کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا تھا جو اس کے لیے بے حد تکلیف دہ اور اشتعال انگیز تھا۔ دراصل اس دوران کونی بھی دروازے پر آ گئی تھی اور اس کا آنسوؤں سے بھیگا مضروب چہرہ دیکھ کر گویا اس کے دل و دماغ میں آتش فشاں پھٹ پڑے تھے۔ اس وقت تک کونی کا پھٹا ہوا ہونٹ بری طرح سوج چکا تھا اور اس کے آس پاس خون کی پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ صرف ہونٹ ہی نہیں، اس کا تقریباً پورا چہرہ سوجا ہوا تھا اور اس پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ دہشت تھی۔ سنی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، اور یہ اس کی وہ بہن تھی جو گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اس وقت وہ اس ہرنی کی طرح دہشت زدہ دکھائی دے رہی تھی
جو درندوں کے نرغے سے جان بچا کر بھاگی تھی۔ اس کی یہ حالت اس وقت تھی جب اس کے ماں بننے میں چند ماہ باقی تھے۔ وہ سنی کے سینے سے آن لگی اور سسکنے لگی۔ سنی نے اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اس نے رضی کو گریبان سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، مگر چرر کی آواز کے ساتھ قمیص کا کچھ حصہ پھٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا، کیونکہ رضی اسے جھکائی دیتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگ نکلا تھا۔ گو کہ رضی بھی ایک تنو مند نوجوان تھا، لیکن سنی کے مقابلے کا بہرحال وہ نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ سنی کے مقابلے میں خم ٹھونک کر کھڑا ہونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ سنی کا غصہ شہر بھر میں مشہور تھا، اور رضی کو بھی یہ معلوم تھا کہ اس کے ایک اشارے پر کیا کچھ ہو سکتا تھا، خصوصاً آج کل جبکہ سارے اختیارات ہی اس کے پاس تھے۔ اس نے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی تھی، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ سنی جسیم اور مضبوط ہی نہیں، پھرتیلا بھی تھا۔ اس نے روزی کو سیڑھیوں تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں دیا، طویل اور کشادہ راہداری میں ہی پکڑ لیا۔ 8-10 منزل کی بلندی تک وہ سیڑھیاں چڑھ کر آیا تھا۔ وہ شاذ و نادر ہی لفٹ استعمال کر سکتا تھا۔ 8-10 منزل کی بلندی تک وہ سیڑھیاں چڑھ کر ہی جاتا تھا، تاہم اس وقت سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے اس کی سانس پھولی ہوئی نہیں تھی، البتہ غیظ و غضب کے باعث اس کے نتنوں سے خنکار کی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس نے رضی کو گھونسوں پر رکھ لیا۔ رضی اس دوران سیڑھیوں کے جنگلے تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ اور سر گھونسوں کی زد سے بچانے کے لیے جنگلہ پکڑ کر، سر جھکا کر، چہرہ دونوں بازوؤں کی آڑ میں چھپا کر بیٹھ گیا۔ سنی نے اسے کھینچ کر جنگلے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس نے جنگلہ نہیں چھوڑا۔ سنی کا جہاں بھی ہاتھ پڑا وہ اس کے جسم پر گھونسے برساتا رہا، اور اس کے منہ سے گالیوں کا سیلاب رواں رہا۔ رضی کبڑی کسی حالت میں مار کھاتا رہا۔ اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی اور نہ ہی جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ اس فلور پر کئی فلیٹ تھے، ان کے دروازے ذرا ذرا سے کھل چکے تھے، اور یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ان کے عقب سے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن باہر آنا تو درکنار، کسی نے اپنا چہرہ ظاہر کرنے کی بھی جرت نہیں کی تھی۔ آخر کونی نے ہی آ کر اپنے بھائی کو کمر سے پکڑا اور اسے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی تو اس نے اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر دونوں کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کی۔ اس کی حالت کا خیال کرتے ہوئے سنی کو اپنا ہاتھ روکنا پڑا۔ اس نے رضی کو ایک لات رسید کی اور پیچھے ہٹتے ہوئے گرجا، سور کے بچے، اگر آئندہ تم نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ میرا بھانجا یتیم پیدا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے اس سے پہلے سنا تو تھا کہ رضی اس کی بہن کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی اس کی یہ حالت نہیں دیکھی تھی۔ وہ وہاں مزید نہیں رکا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ دھند سی پھیل رہی تھی اور دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر وہ وہاں رکا تو کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا بیٹھے، اس لیے اس نے اپنی بہن کی طرف سے بھی نظر ہٹا لی اور مزید کچھ کہے بغیر دھڑ دھڑ کرتا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ڈون کارلیون پر حملے کے بعد کارلیون فیملی اور اس کی مخالفت میں متحد ہو جانے والی 5 فیملیز کے درمیان لڑائی فروری 1947 تک جاری رہی۔ 5 فیملیز کی سربراہی ٹیگلیا فیملی ہی کر رہی تھی، تاہم نقصان 5 فیملیز کا ہی زیادہ ہو رہا تھا۔ کارلیون فیملی گو اس لڑائی میں اکیلی تھی، لیکن پلڑا اس کا بھاری تھا۔ کاروباری طور پر بھی دونوں فریقوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پہلے تو پولیس نے تمام ناجائز دھندے بند کرا دیے تھے۔ کیپٹن کلس کے قتل کی وجہ سے پورا پولیس ڈپارٹمنٹ سخت اشتعال میں تھا، لیکن جب ہیگن کی کوششوں سے اخبارات میں کیپٹن کلس کی بدعنوانیوں کی کہانیاں ثبوت کے ساتھ شائع ہوئیں اور یہ بھی واضح ہوا کہ قتل کے وقت بھی وہ منشیات کے ایک سمگلر کے ساتھ تھا اور دونوں اکٹھے قتل ہوئے تھے، تو پولیس والے کچھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ ادھر ناجائز دھندے بند ہونے سے ان کا اپنا مالی نقصان بھی ہو رہا تھا۔ اس طرح کے تمام اڈوں سے بہت سے پولیس آفیسرز کے بھتے بند ہوئے تھے۔ اڈے بند ہوئے تو بھتے بھی بند ہو گئے اور جلد ہی پولیس والوں کی حالت پتلی ہونے لگی۔ بہت سے پولیس والے ملازمت کے شروع میں بڑے بلند خیالات لے کر ڈیوٹی پر نکلتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ احساس زیاں ان پر غالب آ جاتا تھا۔ وہ سوچنے لگتے تھے کہ وہ قلیل تنخواہوں کے عوض جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں اور دنیا عیش کر رہی ہے۔ آخر انہوں نے کیا قصور کیا ہے
کہ وہ آسائشوں سے محروم رہیں اور ان کے بچے گھٹیا اسکولوں میں پڑھیں۔ چنانچہ وہ نذرانے قبول کرنے شروع کر دیتے تھے، لیکن پھر بھی مجموعی طور پر بدعنوان پولیس والوں میں بھی یہ سوچ غالب تھی کہ وہ چھوٹے موٹے ناجائز دھندوں کو نظر انداز کرنے کا معاوضہ تو وصول کر لیتے تھے، لیکن منشیات کے دھندے کو وہ بہت ہی برا سمجھتے تھے۔ منشیات کی کمائی میں سے حصہ لینے والا پولیس آفیسر ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا تھا، اور اسے بدعنوان پولیس والے بھی بہت برا سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب کیپٹن میکلز کے کارنامے سامنے آئے تو بدعنوان پولیس والوں تک کی گردنیں جھک گئیں۔ تمام فیملیز کے ناجائز دھندے دوبارہ شروع ہوئے تو ان کے درمیان جنگ میں دوبارہ شدت آ گئی، کیونکہ ان کے کاروبار سنبھالنے والے لوگ دوبارہ منظر عام پر آ گئے اور ان پر حملے کرنا آسان ہو گیا۔ مینزا اور ٹیسو نے اپنے خاص لڑکوں کو ساتھ لے کر 2 الگ الگ اپارٹمنٹس میں پڑاؤ ڈال لیا۔ ڈان کو اس دوران ہسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا تھا اور اس کے کمرے میں ہسپتال جیسی تمام انتظامات کر دیے گئے تھے۔ شفٹوں میں ڈیوٹی دینے کے لیے بااعتماد نرسیں مقرر کر دی گئی تھیں۔ کینیڈی نامی ایک ڈاکٹر کو مستقل طور پر گھر میں ملازم رکھ لیا گیا تھا۔ ڈان ابھی کسی معاملے میں احکام تو جاری نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے خاص باتیں سن کر بعض کے بارے میں پسندیدگی اور بعض کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ مثلاً اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ سولوزو اور کیپٹن کلز کو قتل کر کے مائیکل سسلی فرار ہو چکا تھا۔ آخر سنی نے فیصلہ کیا کہ ڈان کو اس قسم کے معاملات سے دور رکھنا ہی بہتر تھا، تاکہ اس کی آہستگی سے بحال ہوتی ہوئی صحت پر برے اثرات مرتب نہ ہوں۔ دونوں طرف کے کئی افراد مارے جا چکے تھے۔ اب 5 فیملیز کا پلڑا بھاری پڑتا دکھائی دینے لگا تھا۔ اس قسم کی خبریں ڈان کو نہیں سنائی جا سکتی تھیں۔ ہیگن قدرے تشویش زدہ تھا، لیکن سنی نہایت پر اعتماد انداز میں تمام معاملات میں کمان سنبھالے ہوئے تھا۔ فریڈ کو آرام کرنے کے لیے لاس ویگاس بھیج دیا گیا تھا۔ وہ وہاں کے ڈان کا مہمان تھا، جس نے ضمانت دی تھی کہ اس کی پناہ میں فریڈ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ اس طویل اور اعصاب شکن جنگ میں دونوں فریقوں کو بھاری مالی نقصانات بھی اٹھانا پڑے تھے۔ تمام معاملات خوف اور تناؤ کی فضا میں چل رہے تھے۔ اس دوران سنی نے ایک بڑا اور فیصلہ کن قدم اٹھانے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ 5 فیملیز کے سربراہوں کو مروا دے گا، خواہ اسے اس میں کتنا ہی مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑے۔ اس نے اپنے خاص آدمیوں کی ایک ٹیم تشکیل دی، جس کے ذمے یہ کام لگایا گیا کہ وہ 5 فیملیز کے سربراہوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ دیں، تاکہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ان سب کو بیک وقت مروانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جا سکتی تھی۔ نگرانی کرنے والی ٹیموں کو اپنا کام شروع کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ 5 فیملیز کے سربراہ روپوش ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ شاید انہیں سنی کے نئے احکام کی بھنک پڑ گئی تھی، یا پھر انہوں نے خود ہی فضا میں اپنے لیے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ سنی کو اس خبر سے بے حد مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد ماحول پر سکوت سا چھا گیا۔ دونوں فریقوں کے درمیان گویا غیر اعلانیہ جنگ بندی سی ہو گئی تھی۔ تکفین اور تدفین کا کام کرنے والا بوناسیرا شام کو کچھ دیر کے لیے گھر آ جاتا تھا۔ اس کا گھر اس کے کام کی جگہ سے دور نہیں تھا۔ وہ پیدل ہی آ جاتا تھا، کھانا کھاتا، تھوڑی دیر آرام کرتا، پھر کپڑے بدل کر تازہ دم اور صاف ستھرا ہو کر دوبارہ اس عمارت کی طرف روانہ ہو جاتا تھا جہاں مردوں کو تکفین اور تدفین کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس کے پاس باقاعدہ ایک عمارت موجود تھی جس میں مختلف شعبے تھے۔ یہ عمارت چند سال پہلے اسے سستی مل گئی تھی۔ اس نے اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کرائی تھیں اور لفٹ بھی لگوا لی تھی، کیونکہ جب میتیں زیادہ ہوتی تھیں تو انہیں تیار کر کے اوپر کی منزلوں پر رکھا جاتا تھا، جہاں ان کا آخری دیدار اور تعزیت کرنے والے آتے تھے۔ ان میں سے بعض بہت عمر رسیدہ یا معذور ہوتے تھے، وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تھے۔ ان کی سہولت کے لیے بوناسیرا نے لفٹ لگوائی تھی۔ تدفین کے لیے آنے والوں میں ہر طرح کی حالت کے مردے ہوتے تھے۔ کسی بیماری یا حادثے سے مرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کی حالت اچھی نہیں ہوتی تھی۔ بوناسیرا کا کام میت کو اس حالت میں تیار کر کے رکھنا تھا کہ دیکھنے والے ذرا بھی کراہت محسوس نہ کریں اور نہ ہی کسی کو دھچکا لگے۔ اس کام کے لیے اس کی عمارت میں باقاعدہ ایک الگ شعبہ تھا
جسے ایک قسم کی لیبارٹری اور بیوٹی پارلر کا امتزاج کہا جا سکتا تھا۔ وہاں ہر ممکن طریقے سے مردے کو زیادہ سے زیادہ اچھی حالت میں لایا جاتا تھا، پھر لواحقین کے ادا کردہ اخراجات کی مناسبت سے اس کی تکفین کر کے اسے تابوت میں کسی کشادہ کمرے میں رکھ دیا جاتا تھا، جہاں آخری دیدار اور تعزیت کرنے والے آتے تھے۔ ہر کام کے لیے اس کے پاس ضروری سٹاف بھی موجود تھا۔